سورہ نمبر 6 آیت نمبر 48، سورہ انعام کی آیت نمبر 48، جتنے رسول آئے وما نرسل المرسلین الا مبشرین و منذرین، دو ہی کام کرنے کے لیے آئے تھے، مطلب اس کو سمیٹا ان کی ذمہ داریوں کو سارے رسولوں کی، تو سب کی کامن یہ تھی، بشارت دے دیں صحیح راستے پہ جانے والوں کو، خوشخبری، وارننگ دے دیں ان لوگوں کو جو غلط راستے کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ دونوں چیزیں، یہ نہیں کہ خالی خوشخبری سناتے چلے گئے، وارننگ کو ڈھک لیا، ڈر جائیں گے لوگ، یہ خالی ڈراتے چلے گئے، وہ خوشخبریاں نہیں بتائیں کہ مقام کہاں ہوں گے۔ یہ بیلنس تھا سارے رسولوں کی ذمہ داریوں کو اگر ہم سمیٹیں تو وہ ان دو لفظوں میں تھا۔ بہت سی جگہوں پہ قرآن نے کہا مبشرین منذرین، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشیر اور نذیر بنا کر بھیجے گئے۔ فمن آمن، اب رسول تو آئے، انہوں نے ہی کام کر دیا، اب جو کوئی ایمان لایا فمن آمن و اصلح، اور اصلاح کی، اب یہ سمجھ لیتے ہیں اپنی اصلاح کی، اسلام اپنی بھی، معاشرے کی بھی، سوسائٹی کی بھی، جو ایمان لایا اور ایمان لانے کے ذمہ داریوں میں شامل ہے معاشرے کی اصلاح بھی، اپنی کر کے بیٹھ کے اللہ کا عذاب آتا ہے، بجائے اس کے کہ دنیا میں بھی تمہیں کچھ ملے۔ فمن آمن و اصلح، جو ایمان ایسے لایا اس کے بعد اس نے اس سدھار کی لائن پر بھی لگا، اور ظاہر کرنے کے لما تقولون ما لا تفعلون، وہ جو کہنے جاتے ہو کرتے کیسے نہیں، کرتے نہیں، یہ کیا بات ہوئی؟ خود بھی اپنی اصلاح کی اور معاشرے کی اس کا سدھار بھی کیا۔ فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ بھی ولایت کی پر پہنچیں گے۔ یہ بھی کہ مطلب صرف یہ تو سب ایک ہی ہے، یہ گروہ، ان کی صفات الگ الگ بیان کی جا رہی۔ یا بنی آدم اما یاتینکم رسل منکم، اے 735، اے آدم کے اولادو، اگر تمہارے پاس تمہیں میں سے رسول آئیں گے، انسان ہوں گے، یقصون علیکم آیاتی، میری آیات جو ہیں وہ تمہارے سامنے تلاوت کریں گے، بتائیں گے، اس آیات کے نمونہ بن کر دکھائیں گے۔ فَمَنِ اتَّقَىٰ وَأَصْلَحَ، جس نے تقوی اختیار کیا، رسولوں نے بتایا، ان کی نافرمانی سے بچتے چلے گئے، اور ان کے ساتھی بن کر انہوں نے اصلاح کا کام کیا، اپنی اصلاح بھی کی اور ان کے ساتھی بن کر اصلاح کا کام کیا۔ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، یہ بھی اولیاء کا درجہ ہے، ولی اولیاء کی صفات۔ لیکن اب یہ تفصیل دیکھ لیجئے، یہ جو بات میں آ گئی اصلاح کی، دوسروں کی اصلاح اس میں شامل ہے، اس لیے کہ قرآن کہہ رہا ہے یہ ضروری تھا تمہاری امت ہو، کنتم خیر امت اخرجت للناس، سورہ آل عمران آیت نمبر 110، 3110، تم اب سب سے اچھی امت اب ہو، اس لیے کہ پچھلی امتیں بگڑ چکی، اس لیے کہ تمہیں دنیا کے انسانوں کے لیے لایا گیا ہے۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم خالی اپنا ہی کام نہیں کرتے، نکلتے ہو، اور نکلنے کے بعد پسند اللہ کو وہ بتاتے ہو کیا کرنا چاہیے، کن چیزوں سے رکنا چاہیے، وہ کہنے جاتے ہو اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے، تو تب ایمان پورا ہوگا۔ کہا کہ اب ہو تم بہترین ہو، وہ تو امت میں ہی شمار نہیں ہوں گے جو نہیں کرتے۔ ایک ایکسیپشن ہے، کسی کی یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ لوگ جو مدارس میں پڑھا رہے ہیں وہ شامل نہیں ہیں، صاحب وہ تو کہیں بات ہی نہیں۔ اگر نہیں کرتے اور اگر وہ اس نیت کے ساتھ میں، یعنی اس پورے نظام کا، جماعت کا حصہ ہوں، یہ ایک شعبہ ہے، یہ شعبہ ہے، یہ شعبہ ہے، ان کو تعلیم کون دے گا؟ کچھ لوگ تعلیم دے رہے ہیں، لیکن اس تعلیم وہ اس انداز میں دے رہے ہیں کہ لوگ اس کے لیے نکلیں اور تیار ہوں، تو وہ پھر اسی کا حصہ ہیں، اور نہیں دے رہے ہیں تو پھر حصہ اس کا نہیں ہے۔ یہ الگ الگ مختلف گروہوں کی جو بہت ذمہ داریاں ہیں، کچھ لوگوں کی ایسی ذمہ داریاں ہیں وہ ٹوٹل اس میں لگ جائیں گے، لیکن وہاں سے اگر وہ لاٹ تیار کر رہے ہیں، وہ اس کا حصہ ہے پورے نظام کا، کہ اگر وہ یہ نہیں کرتے تو کام نہیں ہوتا، تو پھر وہ بھی اس نظام کا حصہ ہے۔ اور لمیٹڈ درجے میں آپ اسے غور کر لیں کہ آپ کی ایک کوئی آرگنائزیشن ہے، تنظیم ہے، بہت سے کام کر رہی ہے، اس میں بہت سے لوگ باہر لگاتار جاتے ہوئے کچھ اصلاح لوگوں کی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کچھ خالی آفس میں بیٹھے ہوئے ہیں مستقل۔ تو وہ اگر آفس میں نہیں بیٹھے ہوتے، وہ اگر یہ اب جو زمانہ ہے سوشل میڈیا کے اس کا آگے جانے کا، وہ اگر ان ویڈیوز کی ایڈیٹنگ نہیں کر رہے ہوتے تو آپ کرنے بیٹھے، وہ جتنے وقت میں کرتے ہیں پہلے تو آپ سیکھیے، سیکھنے میں آپ کو مہینوں لگیں گے، اور اس کے بعد پھر جب کرنے بیٹھیں گے تو ایک ایک کے کریکشن کے اندر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک آپ کو دیکھنے میں ایک ایفیکٹ اچھے انداز میں پیش کیا، اور آج کل اچھے انداز میں پیش کرنا ضروری ہوتا ہے ورنہ ایک طرف ڈال دی جاتی ہے، کبھی کبھی اس کے اندر ایک چھوٹا سا ایفیکٹ دینے کے اندر گھنٹوں لگ جاتے ہیں، تو پھر وہ اگر اس کے اندر لگے ہوئے ہیں تو ان کی دوسری چیزیں متاثر ہوں گی، ادھر چلے جائیں تو یہ کون کرے گا؟ اگر اسی کے لیے کر رہے ہیں اس نظام کا حصہ ہے۔ وہ لیڈیز، وہ خواتین جو بیٹھی ہوئی ہیں اور انہوں نے دونوں سے چلے گئے تو گھر بھی اجاڑ ہو جائے گا، جو بیٹھی ہوئی ہیں اور وہ انہوں نے ہسبینڈ کا جانا ممکن بنایا، یا کچھ ہسبینڈ گھر میں رک گئے، انہوں نے اپنی وائف کا جانا ممکن بنایا، تو وہ بھی شریک ہے۔
اس لیے کہ یہ بڑا ضروری تھا. تو یہ میں نے کہا وضاحت کر دوں. تم ہو بیت. اب بعض لوگ اسی صورت کی ایک آیت تھوڑے اسی کے ساتھ قریب میں آئی ہے سورہ آل عمران کی, اس کا حوالہ دیتے ہیں, بالکل غلط اس کا مفہوم بیان کرتے ہیں ہماری اکثریت اہل علم کی. وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. تم میں سے کچھ لوگ تو ایسے ہونے ہی چاہیے, ایک گروہ تو ایسا ہو تم میں سے جو یہ کام کیا کرے دعوت کا, اچھے کاموں کی طرف بلانا, اسے روکنا. اب اس سے پہلے جو آپ کو سنائی تھی یہ 104 نمبر آئے تھے, وہ 110 نمبر تھی آگے آئی تھی. امت ہی نہیں ہوگے اگر تم نے, امت میں شمار ہی نہیں ہوگے اگر یہ نہیں کیا تم خیر امت ہو. تمہارا کام ہی ہے دنیا کے انسانوں کے لیے نکلنا, تمہیں دنیا کے انسانوں کے لیے لایا گیا ہے. تم میں سے ایک گروہ تو ایسا ہونا ہی چاہیے. تو یہ میں نے آپ کو بتایا کہ ایک گروہ ایسا ہونا ہی چاہیے. کچھ لوگ تو وہ ہوں کہ جو نکلیں ضرور لازماً, سب نہیں نکل کھڑے ہوں. یہ کہا ہے سورہ توبہ کے اندر, سب ایسے نہیں ہو کہ سب نکل کھڑے ہوں. تو یہ الگ الگ شعبوں کے اندر ہوں لیکن پھر ایک جماعت کا حصہ ہوں, ان کے اندر کوآرڈینیشن ہو, وہ اپنی جگہ پر کام کر رہے ہوں اسی فکر کے ساتھ میں. تو پھر وہ سب اس کے اندر شریک ہیں اپنے اپنے طریقے سے الگ, اس لیے کہ وہ بھی اس کی ریکوائرمنٹ ہے. تم میں سے کچھ لوگ تو ایسے ہونے چاہیے کا مطلب جو ہے وہ یہ نہیں ہے اس کو کہ فرض کفایہ ہے دعوت ہماری اکثریت نے علم والوں کی. اگر کچھ لوگوں نے کر لیا تو پھر ساری امت کا فریضہ ختم ہو گیا. جیسے جنازے کی نماز ہوتی ہے فرض کفایہ ہوتی ہے, فرض کفایہ کا مطلب کچھ لوگوں نے اگر ادا کر لی تو اب کسی پر گناہ نہیں بستی میں, اور اگر کسی کی نماز جنازہ ہوئی نہیں, کسی نے کی, ساری بستی گناہ گار ہے. اسے کہتے ہیں فرض کفایہ, کہ کچھ لوگ کر لیں گے, کچھ لوگ اگر کر لیتے ہیں تو بس ساری امت پہ سے فریضہ ختم ہو گیا. رکاز اس کے بغیر امت نہیں ہوگے تم. دعوت کا کام کر لینا کا مطلب ہاں کچھ لوگ تو ایسے ہی ہونے چاہیے کہ جو ایسے ڈائریکٹ کرتے ہوئے نظر آئیں, وہ ضروری تھا. اور کچھ ان کا نکلنا اس کے لیے جو تقاضے ہیں اس کو ممکن بنانے والے ہوں, تو وہ سب اسی کا حصہ ہیں, وہ سب اسی کے اندر شامل ہیں, وہ فلاح پانے والے ہیں. سورہ اعراف آیت نمبر 164. یہ اب دیکھیے اس جگہ آ رہا ہوں میں, جو ویسے بھی بتا چکا ہوں کئی دفعہ آپ کو. یہ قرآن میں واقعہ بنی اسرائیل کے ان لوگوں کے بارے میں جن کے اوپر سیٹرڈے ان کی شریعت کے اندر سنیچر کا دن یوم السبت محترم قرار دیا گیا تھا, کہ اس دن صرف یاد اللہ کے ذکر کا کام, اللہ کی یاد کا کام, کوئی دنیاوی کام نہیں. تو پھر اس سے پچھلی آیت کے اندر تھا لوگ نافرمانی کر گئے. اب جو اچھے لوگ تھے ان کے اندر ڈیبیٹ شروع ہوئی, اس میں دو گروپ ہو گئے. ایک گروہ ہر وقت اللہ کرتا تھا, مصلی پہ بیٹھا رہتا تھا. دوسرا نکل کے جگہ جگہ جاتا تھا, لوگوں سے کہتے تھے کہ بھئی یہ نافرمانی بند کرو جس چیز سے روکا تھا. تو اب اس سے اگلی آیت ہے. تو جب ان میں سے ایک گروہ نے یہ کہا, آپس میں جو بات چیت چل رہی ہے, وہ جو دنیاوی کام واقعی چھوڑ دیتے تھے, عمل کرتے تھے, اس میں دو طرح کے لوگ تھے. ایک نے دوسرے سے کہا کہ تم کیوں جا کر ان کے یہ اس میں نکلتے ہو کہ انہیں بھی سمجھا رہے ہو, انہیں بھی کہہ رہے ہو, انہیں روک رہے ہو, یہ کیوں کرتے ہو؟ لما تعظون قوما اللہ مہلکہم, یہ تو سب عذاب والے ہیں, اللہ انہیں ہلاک ہی کرے گا, سب نافرمانی اوپن کر رہے ہیں. اور معذبہم, یا ان کو عذاب دے گا, عذابا شدیدہ, بہت سخت عذاب دے گا ان کو. تو ان کے پیچھے کیوں پڑے ہو, وقت کیوں برباد کرتے ہو, اپنا اللہ کرو نا. قالو, ان کا جواب ہوتا تھا دو ریزن ہے. معذرتاً الی ربکم, ہم اپنے رب کو حساب دے سکے, ہم نے کوشش کی تھی. یہ مانے چاہے نہ مانے چاہے ہلاک ہونے والے ہوں. اور دوسری بات, شاید ان میں سے کچھ مان بھی جائیں, وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ, ممکن ہے کچھ مان جائیں, سب نہ مانے تو ہم یہ دو ریزن ہیں جس کی وجہ سے ہم یہ کرتے ہیں. اس کے بعد اگلی آیت, فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ, وہ جو ان سے کہا, اصل میں کہا گیا تھا, ذکر کا مطلب نہیں سمجھا انہوں نے. ان سے جو کہا گیا تھا کہ تمہاری ذمہ داری کیا ہے, خالی اپنی نہیں, اسے بھول گئے وہ. تو انجینا الذین ینہون عن السوء, اللہ نے صرف ان کو بچایا عذاب سے جو دوسروں کو روکتے تھے برائی, جو خود ہر وقت اللہ کرتے تھے. بس یہ حکم یہ تھا کہ اس دن یاد اللہ کرنی, تو یاد اللہ کا جنہوں نے خالی یہ مطلب سمجھا تھا کہ کونے میں بیٹھ کر اور خالی کوئی تسبیح پکڑ کر اور مصلی لے کر اور سارے دن یہ جنہوں نے یہ مطلب سمجھا تھا, وہ بھی عذاب میں. اللہ کے ان کی اس کا نیکیوں کا اجر ملے گا, لیکن دنیا میں وہ بھی عذاب میں کہا ہم نے ان کو بھی سور بندر جیسا بنا دیا. ان کو جو دن رات یہ کرتے تھے, جن کے لوگ سمجھتے ہوں کہ یہ اولیاء ہیں, یہ تو باہر وہ جو کم سے کم ایک دن بتایا گیا, اس دن تو پلک بھی ادھر ادھر نہیں جھپکتے, بس یہی کرتے رہتے ہیں, وہ سب عذاب میں گئے. یہ تو قرآن نے بتایا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہو واقعہ, جو جگہ کہہ چکا ہوں بہت مرتبہ. پھر ایک بستی کو اللہ نے
عذاب نازل فرمانے کا ارادہ کیا تو کہا کہ فرمایا کہ فرشتوں سے جب حکم دیا تو فرشتوں نے کانپ گئے. انہوں نے کہا کہ پچھلی امتوں کا ایک سنایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کسی امت کا یہ قصہ کہ اس میں ایسا ہوا تھا. ان کا اے رب العزت، اس کے اندر تو ایک شخص ایسا ہے وہ بھی تباہ ہو جائے گا، عذاب میں آ جائے گا، جو مصلی چھوڑتے ہی نہیں، اور پلک جھپکنے بھر کو 70 سال میں ایک دفعہ بھی اس نے نافرمانی نہیں کی. اللہ نے فرمایا نافرمانی نہیں کی. یہ ہمارا دوست کیسا ہے؟ ولی دوست کو، یہ کیسا دوست ہے؟ دنیا جو ہے وہ جہنم میں جا رہی ہے اور اس کی چہرے پہ ماتھے پہ شکن نہیں ہے، اپنی چیزوں میں لگا ہوا ہے. عذاب اس کے مسلح سے شروع کرو، جہاں یہ اپنی عبادت سمجھ رہا ہے اور عبادت کرتا ہے اس جگہ سے عذاب اسٹارٹ کرو، اس کی نیکیوں کا اجر وہاں ملے گا. یہاں تو عذاب میں پکڑا جائے گا. یہ دو قرآن، ایک قرآن کی آیت، ایک میں نے ایک واقعہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا تھا وہ یہاں پہ رکھا. تو یہ ایمان والوں کے عمل کا لازمی جز ہے، جسے لوگوں نے سمجھا کہ لازم نہیں ہے اور فرض کفایہ ہے. یہ ایک شخص کی بات تھی جو نہیں کر رہا تھا کہ عذاب یہاں سے شروع کرو. اتنے اونچے درجے پہ تھا جیسے ساری دنیا کہتی ہے ولی اللہ ہے. 70 سال سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کہا، 70 سال سے ایک مرتبہ بھی نافرمانی نہیں کی، تو اس سے بڑا ولی کون ہوگا؟ اولیاء اللہ میں سے، یہ اولیاء اللہ میں سے. عذاب یہیں سے سٹارٹ کر دو. وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. اور وہ جو راستے سے ہٹ گئے تھے، فسق کیا تھا انہوں نے، یہ وہ جو وہ لوگ تھے اس بستی کے، تو ہم نے ان کے ظلم کے باعث انہیں پکڑا، بڑی سخت عذاب کے اندر پکڑا اس بستی کے لوگوں کو. ان الذین، اور یہ پھر دیکھیے وہی الفاظ آ رہے ہیں لیکن یہ ایک دوسری صورت میں، سورہ احقاف میں، سورہ نمبر 46 آیت نمبر 13. وہاں بہت صاف لفظوں میں یہ نہیں کہا گیا تھا، وہاں ڈیٹیل دی تھی کہ ارے جو خواہش ہوگی وہ پوری ہو جائے گی. سورہ 41 کی جو آیت میں نے آپ کو سنائی تھی، آیت نمبر 30 سے 33 تک. ان الذین قالوا رب اللہ، یہاں تک الفاظ وہی ہیں، جنہوں نے یہ کہا یا اعلان کیا کہ اللہ ہمارا رب ہے، اور پھر ثم استقاموا، استقامت کی ضرورت ہے. وہ ہے نا چھوٹی سی سورت جو آپ کو سب کو یاد ہے، والعصر، زمانہ گواہ ہے اس بات میں. والعصر ان الانسان لفی خسر، انسان اصل میں تو گھاٹے ہی میں رہے گا. کون نکلیں گے گھاٹے سے؟ اللہ، سوائے ان لوگوں کے 4 چیزیں کہیں، الا الذین آمنوا، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اچھے عمل کیے. اب صالح عمل کی بہت تفصیلات آپ سن چکے کہ اچھے عمل کسے کہتے ہیں. عمل صالحات خالی اتنا کافی نہیں ہے، اور کہتے ہیں کہ دعوت فرض نہیں ہے، اور اس کی تفسیر یہ بیان کرتے ہیں وہ لوگ. وتواصوا بالحق، تاکید کرتے رہے حق کے دوسروں کو. یہ تاکید تو ہے غیر مسلموں کو حق کو قبول کرنے کی. وتواصوا بالصبر، اس راستے کے اندر ڈٹنا پڑے گا. مسائل آئیں گے، ایشوز آئیں گے، اس سے خوف نہیں آتا، ایشوز آئیں گے، خطرات بھی آئیں گے. وتواصوا بالصبر، ڈٹے رہیں گے. یہ تاکید، ڈٹے رہنے کی تاکید، یعنی خود نہیں، صرف دوسروں کو دعوت، یہ تو غیر مسلموں کو ڈٹے رہنے کی تاکید. وہ جو دائی ہیں دعوت دینے والے، ڈٹے رہنا. یہ ہیں بس یہ 4 چیزیں جب ہوں گی تب گھاٹے میں نہیں ہے، ورنہ گھاٹے میں ہیں تو فرض کیسے نہیں ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ فرض نہیں ہے، فرض کفایہ ہے.